یعنی خود ضرورت پڑتی ہے، اس کے باوجود یہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید سورہ نمبر 57 اور آیت نمبر 10 کے اندر ان لوگوں کی تعریف اس طرح سے بیان فرمائی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 9 میں اس طرح سے بیان فرمائی ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو پہلا درجہ دیتے ہیں اور خود تنگی اور تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، رمضان کا یہ مقدس مہینہ گزر رہا ہے، اگر آپ کے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اللہ کے راستے میں 2 روپے 1 روپیہ یا جو بھی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے اس کے مطابق خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے تو ضرور کیجئے۔ یاد رکھیے یہ دن گزر جائیں گے، اور پھر ایسا نہ ہو کہ اگر آپ نے اللہ کے راستے میں اس مبارک مہینے میں خرچ کر کے بلند مرتبہ حاصل نہ کیا تو ایسا نہ ہو کہ وہ دن آ جائے کہ موت کا فرشتہ آپ کے سر پہ آ کے کھڑا ہو اور پھر آپ کو پچھتانا پڑے۔ اس وقت آپ اللہ سے فریاد کریں، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، سورہ منافقون سورہ نمبر 63 آیت نمبر 10، کہ اے میرے رب تو مجھے تھوڑی مہلت کیوں نہیں دیتا تاکہ میں صدقہ کر کے نیک لوگوں میں ہو جاؤں۔ ظاہر بات ہے اس وقت پھر کسی کو مہلت نہیں ملے گی، اسی لیے فارسی شاعر نے ایک شعر کہا ہے کہ ہر چداری خرچ کن در راہ او لن تنالوا البر حتی تنفقوا، کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تبھی تم نیکی کو پا سکتے ہو، نیکی کو پہنچ سکتے ہو اور کامیابی اور بلندی کے درجے کو پہنچ سکتے ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم سب کے لیے ہے کہ لینفق ذو سعۃ من سعتہ ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ، سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 8۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے جو مالدار ہے وہ زیادہ خرچ کرے، اور جس کی روزی تنگ ہو وہ اتنے میں سے خرچ کرے جتنا اللہ نے اسے دے رکھا ہے۔ یعنی ہر شخص کو خرچ کرنا ہے، جو زیادہ مال والا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے، اور جو کم مال والا ہے، جس کی روزی کم ہے، جس کی روزی میں تنگی ہے، وہ اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق خرچ کرے، لیکن خرچ کرنے سے کوئی پیچھے نہ ہٹے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، سخت تکلیف کا زمانہ ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، آسمان سے انگار برس رہے ہیں، گویا مئی جون کا مہینہ ہو، اور اس موقع پر لگ بھگ 800 کلومیٹر دور کے سفر پر جانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں کہ ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ کے راستے میں دے۔ روپیوں کی ضرورت ہے، سواریوں کی ضرورت ہے، ہر شخص اپنی اپنی طاقت کے مطابق لے آ رہا ہے۔ وہاں اللہ کے 2 بندوں کا قصہ دیکھیے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، کہ یہ دونوں حضرات بھی اپنے اپنے گھر جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جا کر اپنے مال کا آدھا حصہ کرتے ہیں، ہر چیز کا آدھا آدھا حصہ، اور لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، ما ابقیت لأہلک، کہ اے عمر تو نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو حضرت عمر جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز کا میں نے آدھا آدھا حصہ کیا ہے، آدھا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے اور آدھا حصہ اللہ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ علامہ اقبال نے اس واقعے کو اس طرح سے شعر میں ادا کیا ہے، پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مومن ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار، کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا مال اللہ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اس دن یہ خیال پیدا ہوا کہ الیوم اسبق ابا بکر سبقتہ یومن، کہ آج وہ دن ہے کہ میرے پاس پیسے زیادہ ہیں، میرے پاس مال زیادہ ہے، میں ابو بکر سے نیکی میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ ان کے دل میں شوق پیدا ہوا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر تو نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا کہ ابقیت لہم اللہ و رسولہ، کہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نام کو چھوڑا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت،
ہر چیز جس سے چشمے جہاں میں ہو اعتبار، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دیا ہوا مال ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مانگ رہے ہیں تو ہمیں اللہ کے راستے میں دینا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھایا۔ جب یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اے ابوبکر میں آپ سے نیکی میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر صحابہ کرام پر اس طریقے سے پڑا۔ ناظرین محترم، یہ مقدس دن گزر رہے ہیں اور گزرتے چلے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارا اور آپ کا یہ آخری رمضان ہو، تو اگر ہم کو ہمارے دل میں نیکی کا کوئی جذبہ پیدا ہو رہا ہے تو اس پر فوراً عمل کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کا حربہ، شیطان کی چال ہر ایک کو بھٹکانے کی الگ الگ ہوتی ہے۔ وہ کسی مسلمان کے دل میں کبھی بھی یہ بات نہیں ڈالے گا کہ دیکھو یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، اس میں نیک کام کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، بلکہ وہ اس کو اس طرح سے سمجھائے گا کہ دیکھو رمضان کا مقدس مہینہ تو گزر رہا ہے، نیکیوں کے یہ دن گزر رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے ابھی تو کافی دن باقی ہیں، کل سے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کرنا۔ پھر جب کل کا دن آئے گا تو ظاہر بات ہے پھر وہ کل دوسرے کل پر ٹل جائے گی اور آدمی پھر نیکی کا کام کر نہیں سکے گا۔ پہلے تو یہی نہیں معلوم کہ کل تک وہ آدمی زندہ رہے یا نہیں، یا ہو سکتا ہے کہ کل تک وہ زندہ رہا لیکن ہو سکتا ہے کل اس کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ پیدا نہ ہو۔ چلیے ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ کل تک وہ زندہ بھی رہا اور نیکی کرنے کا اس کے اندر جذبہ بھی پیدا ہوا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کل اس کا سچویشن صحیح نہیں ہو، اس کے حالات صحیح نہیں ہوں، اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہ ہو۔ تو اس لیے آدمی کے دل میں جب بھی نیک کام کرنے کا خیال پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، اس نیک کام کو آدمی ٹلائے نہیں۔ نیکی کا جذبہ اللہ کی طرف سے ایک مہمان کی مانند ہے، وہ ہماری اور آپ کی اصلاح کے لیے آیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ چلو آج میری جیب میں 1 روپیہ ہے اور ایک فقیر سامنے میں نے دیکھا جو ضرورت مند ہے، اب دل میں جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ چلو 1 روپیہ جیب میں سے نکال کر اس فقیر کو صدقہ کر دو، لیکن ساتھ ہی دل میں دوسری طرف یہ بات بھی آئی یہ صدقہ دینا کوئی ضروری تو ہے نہیں، اب اس کو ٹلا دیا، تو ظاہر بات ہے یہ اس کی قدر نہیں کی، اب وہ جذبہ دوسرے دن پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے جب بھی آدمی کے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا ہو تو اس میں تاخیر نہ کرے، دیری نہ کرے، کیا معلوم کل تک ہم زندہ رہیں یا نہیں، کیا معلوم پھر کل ہمارے حالات صحیح ہوں یا نہیں۔ اس لیے جو بھی کام کرنا ہو نیکی کا اور خیر کا، آدمی جلدی سے جلدی کر لے۔ یہی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں بیان فرمائی ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ اے لوگو نیکی کے کام کی طرف جلدی کرو اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ اے لوگو نیک کام میں جلدی کرو، تاخیر مت کرو۔ اس لیے رمضان کے دن کو اور رمضان کے مقدس مہینے کو آدمی غنیمت سمجھے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما کر اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر کے اپنے ثواب میں اضافہ کر لے، اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو ابھارتے ہوئے کہا ہے کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورہ حدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 13۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو، آخر کیا بات ہے، تم یہ مال جمع کر کے رکھ رہے ہو، تو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ مال جو تم جمع کر کے رکھ رہے ہو یہ تمہارے ساتھ جانے والا نہیں ہے، اصل مال تو تمہارا وہی ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مسکینوں کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو اور محتاجوں کی ضرورت کو پوری کرو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی جو میراث ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ابھارتے ہوئے لوگوں سے کہا ہے کہ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، کہ اے لوگو یہ جو تمہارے پاس مال ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اگر تم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ کا دیا ہوا مال کم نہیں ہوگا۔ حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا
وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، صحیح مسلم حدیث نمبر 6592، کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور اگر بندہ کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت و سربلندی سے نوازتے ہیں، اور جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ہم آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کے لیے ہم کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔